امام صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بلکہ مل اونر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کارخانہ تھا، اور کپڑا بھی انتہائی قیمتی اور مہنگا اس دور میں جو ہوتا تھا اس کو کہتے تھے خز کپڑا۔ اور خز کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ جو اون اور ریشم سے مل کر بنا جاتا ہے، اس کو خز کہتے ہیں۔ تو خز کپڑے کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کارخانہ تھا۔ تو ظاہر ہے جب اپنا کارخانہ ہے تو ان کا اپنا لباس بھی اسی حساب کا ہوگا، کپڑے کی مل کے مالک ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے ایک معتقد جن کا نام نصر بن محمد تھا، نصر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے گئے۔ سوچنے لگے کہ امام صاحب کو ملنے جا رہا ہوں، کیوں نہ کوئی گفٹ لیتا جاؤں، تحفہ لیتا جاؤں۔ تو نصر بن محمد بازار گئے اور وہاں سے ایک قیمتی چادر خریدی 5 درہم کی، وہ امام صاحب کے تحفے کے لیے لے گئے۔ امام صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ملے جلے حال احوال لیا اور اپنا تحفہ پیش کیا، جی آپ کے لیے میں یہ تحفہ لایا ہوں، بازار سے یہ چادر خرید کے لایا ہوں۔ امام صاحب نے قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو نصر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، جی وہ میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا، پسند آیا یا نہیں آیا؟ اب امام صاحب نے فرمایا، بھائی مجھے تو پسند آ گیا، لیکن میں جن دوست احباب کی مجلس میں گیا انہیں پسند نہیں آیا، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہلکا اور کم قیمت تحفہ ہے۔ تو نصر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اجی میں نے تو پورے 5 درہم میں یہ چادر خریدی ہے، اور عام جو چادر ہے وہ 1 درہم یا 1.5 درہم میں آتی ہے، اور میں تو 5 درہم خرچ کر کے یہ چادر آپ کے لیے لایا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، بھائی میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو اپنے دوستوں کا بتایا ہے کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ جی یہ کم قیمت ہے، آپ کے حساب سے اس کی قیمت کم ہے، یہ تحفہ آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ تو ایک عرصے بعد نصر بن محمد کہتے ہیں، میں نے ایک عرصے کے بعد دیکھا امام صاحب کو کسی مجلس میں، محفل میں، تو امام صاحب نے اپنے کندھے کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، تو اس چادر کو دیکھ کر میں نے کہا امام صاحب صحیح کہتے تھے، میرا تحفہ واقعی کم قیمت ہوگا، اس لیے کہ جو چادر امام صاحب نے اپنے مونڈھے پر رکھی ہوئی تھی اس کی قیمت 30 درہم سے کم ہرگز نہیں تھی۔ تو امام صاحب نے جو اپنے مونڈھے پر چادر رکھی ہوئی تھی اس کی قیمت کتنی؟ 30 درہم سے کم بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو امام صاحب کی طبیعت کے اندر نفاست تھی، نفیس تھے، اور ویسے بھی اپنی فیکٹری تھی کپڑے کی، تو اس طرح کا کپڑا پہنتے تھے تحدیث من نعمہ کے دور پر۔ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تکبر ہے یا بڑائی ہے یا فضول خرچی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ تو ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دے رکھا ہے اس کے حساب سے اپنے بدن پر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا یہ فضول خرچی کے اندر نہیں آتا، اور نہ ہی تکبر کے اندر آتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، امام صاحب کے پاس ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا، مسئلہ پوچھ کر جانے لگا تو امام صاحب نے اپنے خادم سے فرمایا، بھئی اس کو فلاں جگہ درہم پڑے ہیں، وہ اٹھا کر اس کی امداد کر دو۔ وہ کہنے لگا، جی میں تو فلاں آدمی ہوں اور اتنا مالدار ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو مسئلہ پوچھنے آیا تھا، پوچھ لیا، آپ سے جانے لگا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اتنا تجھے دے رکھا ہے تو تمہارے جسم پر وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تو بہت کچھ دے رکھا ہے اور آدمی بالکل فقیروں جیسی شکل بنا لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اس لیے امام صاحب کا قیمتی لباس استعمال کرنا ان کے تکبر یا فضول خرچی میں نہیں آئے گا، بلکہ امام صاحب کا مزاج ہی نفاست پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔